قبر کے متعلق فرمایا کہ تمہیں پتا ہے جیسے ہی میت کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے سختیوں کے ساتھ سوال کریں گے منکر نکیر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کی محفل ہے اور وہ سوالات کیا کریں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے قبر میں یہ سوالات ہوں پتہ ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے وہ فرشتے جو ہوں گے بڑے سخت قسم کے ہوں گے ان کی جو شکل ہے وہ بڑی ہیبت ناک نہایت کالا چہرہ نیلی آنکھیں لمبے دانت یہ ان کی جو شکل بتائی گئی حدیثوں میں کہا کہ وہ ڈراؤنی شکل ہوگی انہیں دیکھنا بھی ایک بہت بڑی صبر آزما لمحہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جب تم قبر میں جاؤ گے اور وہ فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دو گے جواب کیا دو گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کی بجائے یوں عرض کیا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں آج جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دنیا کی محبتیں سانس کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائیں گی میری محبت قبر میں بھی اور حشر میں بھی قائم رہنے والی تب حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مرنے کے بعد اگر آپ کی محبت باقی رہنے والی ہے تو یہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے میں خود نپٹ لوں گا یہ فخر کس بات پر تھا سیدنا عمر ابن خطاب کو صرف اور صرف اپنی محبت مصطفیٰ پر اسی لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں جذبہ دیا ہے کہ رسول پاک کی محبت ہے تو قبر کے فرشتوں سے بھی ہم نپٹ لیں گے جوابات دے لیں گے کیونکہ میرے آقا کی عنایت ساتھ ہوگی تو پھر اگر دنیا میں تمہارے اگر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا دل صرف اور صرف دھڑکتا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے تو قبر میں فرشتوں کو جواب دینے کی جب ہمت ہے تو یہاں کے وقت کے طاغوتی طاقتوں کو مقابلہ کرنے کی ہمت کیوں نہیں آ سکتی یقیناً آئے گی جس دن تمہارا دل یقین کے ساتھ بھر جائے گا جس دن یقین کے ساتھ بھر جائے گا کہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہاں آزمائشیں آئیں گی میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ آج جس طرح سے ہم بول رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا گردن مار دی جائے موت آنی ہے ایک ہی بار آنی اس کے علاوہ تو نہیں اور ہم اس بریلی کے جاروب کش ہیں جہاں کا امام ہمیں یہ سکھاتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جب ہم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ محاورہ بھی یاد ہونا چاہیے جو عام مسل میں کہا جاتا ہے اوکھلی میں سر رکھی دیا تو مسل سے کیا ڈرنا اوکھلی میں جب سر رکھ دیا ہے تو مسل سے کیا ڈرنا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں ان کی عزت کی پہرے داری کی قسم اٹھائی دیا تو پھر اب ان سب باطل چونٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے اگر ہماری آزمائش ہونی ہے تو مولا کی مرضی سے ہوگی اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آزمائش ہوگی اور مولا اگر نہ چاہے یہ ہزاروں طاقتیں مل کر کے ہمارا بال بھی نہیں نکال سکیں گے اتنا یقین ہے انشاءاللہ العزیز عزیز علیہ گرامی وقات لوگ اگر ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہوں یا اس طور پر جھنجھوڑتے ہوں کہ یہ حالات اس طرح کی گفتگو کے نہیں ہیں جیل میں چلے جاؤ گے سڑ جاؤ گے پھانسی ہو جائے گی مقدمے ہو جائیں گے اور زندگی بھر کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں گے تو ہم نے کہا کیا حضور کی محبت مفت میں لینا چاہتے ہو حلوے کھا کر کے ہاں صرف کیچڑے اور نیازیں کھا کر کے لینا چاہتے ہو ارے محبت اس کو کہتے ہیں جو بلال حبشی کی آواز میں ہے کہ انگاروں پر سو کر کے بھی میرے مصطفیٰ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا ہاں خبیب ابن عدی کی وہ محبت ہے کہ سولی پر چڑھ کر کے ناک کٹ گئی کان کٹ گئے ہونٹ کاٹے گئے ناخن کھینچ لیے گئے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی تب بھی یہ کہتا تھا وہ خبیب ابن عدی ظالمو تم میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو گوارا ہے لیکن اب بھی میرے مصطفیٰ کے تلوے میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں